Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کل کہہ دیجئے ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرو من خیر مال فللوالدین سو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت والوں کے، والیتامی اور یتیموں کے، والمساکین اور محتاجوں کے، وابن السبیل اور مسافروں کے، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرو گے من خیر بھلائی فإن اللہ بہ علیم سو بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ خلاصہ تفسیر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ثواب کے واسطے کیا چیز خرچ کریں اور کس موقع پر صرف کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو مال تم کو صرف کرنا ہو سو اس کی تعین تو تمہاری ہمت پر ہے، مگر ہاں موقع ہم بتلائے دیتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا، اور جون سا نیک کام کرو گے خواہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہو یا اور کچھ ہو سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے اور اس پر ثواب دیں گے۔ معارف و مسائل، اس سے پہلی آیتوں میں مجموعی حیثیت سے یہ مضمون بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ حکم الہی کے مقابل میں کسی کی بات مت سنو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے اسی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ جزیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات مثل نکاح و طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں، اور اوپر سے جو سلسلہ احکام ابواب البر کا جاری ہے اس میں داخل ہیں، اور ان جزیات کا بیان بھی ایک خاص نوعیت رکھتا ہے کہ اکثر ان میں سے وہ ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان کے استفتاء اور سوالات کا جواب براہ راست عرش رحمان سے بواسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا۔ ان کو اگر یوں سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ نے خود فتویٰ دیا تو یہ بھی صحیح ہے، اور قرآن کریم کی آیت قل اللہ یفتیکم فیہن میں صراحتاً حق تعالیٰ نے فتویٰ دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس لیے اس نسبت میں کوئی استبعاد بھی نہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتاویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو آپ کو بذریعہ وحی تلقین کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس رکوع میں جو احکام شرعیہ صحابہ کرام کے چند سوالات کے جواب میں بیان ہوئے ہیں وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ پورے قرآن میں اس طرح سوال اور جواب کے انداز سے خاص احکام تقریباً 17 جگہ میں آئے ہیں، جن میں سے 7 تو اسی جگہ سورہ بقرہ میں ہیں، ایک سورہ مائدہ میں اور ایک سورہ انفال میں۔ یہ 9 سوالات 2 صحابہ کرام کی طرف سے ہیں، سورہ اعراف میں 2 اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف، سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات میں ایک ایک، یہ کل 6 سوالات کفار کی طرف سے ہیں جن کا جواب قرآن میں جواب کے عنوان سے دیا گیا ہے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت و تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے۔ کل 13 مسائل میں سوال کیا ہے جن کا جواب قرآن میں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضرات بے ضرورت سوال نہ کرتے تھے۔ کرتبی متذکرہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام کا استفتاء یعنی سوال ان الفاظ سے نقل فرمایا گیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہی سوال اس رکوع میں 2 آیتوں کے بعد پھر انہی الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھ اور دیا گیا ہے اور 2 آیتوں کے بعد آنے والے سوال کا جواب اور ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے 2 مختلف جواب کس حکمت پر مبنی ہے۔ یہ حکمت ان حالات و واقعات میں غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ عمرو بن جموح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ما ننفق من اموالنا وأین نضعها، یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے موافق یہ
سوال تنہا ابن جموح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا سوال تھا۔ اس سوال کے دو جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، دوسرے یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو، کن لوگوں کو دیں۔ اور دوسری آیت جو 2 آیتوں کے بعد اس سوال پر مشتمل ہے، اس کا شان نزول بروایت ابن ابی حاتم یہ ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو چند صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہمیں ملا ہے، ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا مال اور کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سوال میں صرف ایک ہی جز ہے، یعنی کیا خرچ کریں۔ اس طرح ان دونوں سوالوں کی نوعیت کچھ مختلف ہو گئی کہ پہلے سوال میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں کا سوال تھا، اور دوسرے میں صرف کیا خرچ کریں کا سوال ہے۔ اور پہلے سوال کا جواب میں جو کچھ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز کو، یعنی کہاں خرچ کریں، زیادہ اہمیت دے کر اس کا جواب تو صریح طور پر دیا گیا، اور پہلے جز یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا۔ اب الفاظ قرآنی میں دونوں اجزاء کا نظر فرمائیں۔ پہلے جز یعنی کہاں خرچ کریں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یعنی جو کچھ بھی تم کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہو اس کے مستحق ماں باپ اور رشتہ دار اور بے باپ کے بچے اور مساکین اور مسافر ہیں۔ اور دوسرے جز یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر ان الفاظ سے دیا گیا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی تحدید اور پابندی نہیں کہ مال کی اتنی ہی مقدار صرف کرو، بلکہ جو کچھ بھی اپنی استطاعت کے موافق خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب پاؤ گے۔ الغرض پہلی آیت میں شاید سوال کرنے والوں کے پیش نظر زیادہ اہمیت اسی سوال کی ہو کہ ہم جو مال خرچ کریں اس کا مصرف کیا ہو، کہاں خرچ کریں، اسی لیے اس کے جواب میں اہمیت کے ساتھ مصارف بیان فرمائے گئے، اور کیا خرچ کریں اس سوال کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا۔ اور بعد والی آیت میں سوال صرف اتنا ہی تھا کہ ہم کیا چیز اور کیا مال خرچ کریں، اس لیے اس کا جواب ارشاد ہوا، قُلِ الْعَفْوَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جو کچھ بچے اپنی ضروریات سے وہ خرچ کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق چند ہدایات و مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ اول یہ کہ دونوں آیتیں زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب مال بھی مقرر ہے، اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پوری طرح متعین و مقرر فرما دی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کی قید ہے، نہ خرچ کرنے کی مقدار بتلائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں آیتیں صدقات نافلہ کے متعلق ہیں۔ اس سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ پہلی آیت میں خرچ کا مصرف والدین کو بھی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جائز نہیں، کیونکہ ان آیتوں کا تعلق فریضہ زکوٰۃ سے ہے ہی نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، دوسری ہدایت اس آیت سے یہ حاصل ہوئی کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاز و اقربا کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے، اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی موجب اجر و ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ مسئلہ نمبر 3، تیسری ہدایت یہ حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہی خرچ کیا کریں، اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں۔ اسی طرح جس کے ذمہ کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ پھر ضروریات سے زائد مال کے خرچ کرنے کا جو ارشاد اس آیت میں ہے اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسری حضرات نے حکم وجوبی قرار دیا کہ اپنی ضروریات سے زائد مال زکوٰۃ اور تمام حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اپنی ملک میں جمع رکھنا جائز نہیں۔ ضروریات سے زائد جو کچھ ہے سب کا صدقہ کر دینا واجب ہے، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اس پر ہیں کہ ارشاد قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری یا واجب ہے۔ صحابہ کرام کے تعامل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔